السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو ویڈیو ہے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں، چاہے وہ پڑھنے کے زمانے میں ہو یا پڑھانے کے زمانے میں ہو یا جہاں جہاں میں نے امامت کیا ہے، ان جگہ کے لوگوں کے لیے یہ پورا ویڈیو دیکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے۔ باقی سارے ویڈیو جو میں چینل پہ ڈالتا ہوں وہ مسئلہ مسائل ہوتا ہے، اس کو دیکھیں آپ تو الحمدللہ فائدہ ہے، لیکن یہ ویڈیو ضرور دیکھیے کیونکہ یہ میرا توبہ نامہ ہے۔ دوستو، کچھ گناہ یا کچھ غلطی اگر آدمی کی عام لوگوں کے سامنے ہو تو اس کو عوام کے سامنے، عام لوگوں کے سامنے توبہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ حالانکہ توبہ کا تعلق اللہ سے ہے کہ جب بھی بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور توبہ کرنے والا حضور فرماتے ہیں ایسے ہی ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ تو چونکہ میں نے طالب علمی کا زمانہ 12 سال گزارا ہے، اور یہی کچھ 12 سال ہم نے لگ بھگ امامت میں گزارا ہے۔ جھاریا میں 2 سال رہا ہوں، 1 سال ٹکل کوٹا بلاری کرناٹک میں رہا ہوں، اور پچھلے 9 سال سے میسور کی سرزمین پر میں نے امامت کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے دوستو کہ امامت کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور چونکہ اس کا تعلق بالکل دینی ہوتا ہے، الحمدللہ اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر کے میں یہ آپ کے سامنے بول رہا ہوں، کیونکہ اب الحمدللہ مجھے ان چیزوں سے تعلقات نہیں رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے رزق کا ایک الگ ذریعہ، دوسرا ذریعہ بنا دیا ہے۔ میرا اردو ٹیچر کی حیثیت سے بہار میں ہی، ہمارے گاؤں میں ہی ہائی اسکول میں الحمدللہ میری تقرری ہو گئی ہے، نوکری ہو گئی ہے الحمدللہ سرکاری۔ تو اب چونکہ امامت سے اور درس و تدریس سے میرا رابطہ نہیں رہ گیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے دل کی کر دوں، اور تاکہ میرا دل بھی ہلکا ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو باتیں میں کرنے والا ہوں بہت ہی زیادہ ضروری ہے، تو آپ اس کو ضرور سنیے۔ امامت کے درمیان تقریر کرنا ہوتا ہے، تقریر میں تفسیر کرنا ہوتا ہے، حدیث پڑھنا ہوتا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھنی ہوتی ہے، 5 وقتہ نماز پڑھائے ہوتے ہیں، جمعہ پڑھائے ہوتے ہیں، بہت سارے بیانات ہوتے ہیں، بہت سارے مسئلے مسائل لوگوں کو بتائے ہوئے ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اور ان سب کا تعلق ایک امام کا شریعت سے، دین سے ہوتا ہے، اسلام سے ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے دوستو، ہم انسان ہیں، اور الانسان مرکب عن الخطا والنسیان، انسان جو ہے خطا اور نسیان سے ہی مرکب ہے، بنایا گیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس پورے 12 سال کے پیریڈ میں، 12 سال کے عرصے میں تقریر کرنے کے درمیان میں زبان پھسل گئی ہو، قرآن کی آیت پڑھتے وقت غلطی ہو گئی ہو، حدیث پڑھتے وقت غلطی ہو گئی ہو، قرآن کا ترجمہ کرتے وقت یا اس کی تفسیر کرتے وقت غلطی ہو گئی ہو، حدیث پاک کے ترجمہ اور تفسیر میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، کسی کو مسئلہ بتانے میں غلطی ہو گئی ہو، یا نعوذ باللہ کبھی انجانے میں نماز کے اندر غلطی ہو گئی ہو، یا کوئی بھی ایسی خطا ہو گئی ہو مجھ سے اس پورے پیریڈ میں، یہ پوری زندگی میں پچھلی میری، تو میں ان تمام سے آج میں آپ کے سامنے اللہ کو حاضر و ناظر مان کر کے میں ان تمام غلطیوں سے، خطاؤں سے، لغزشوں سے، گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اور آپ سب کو میں اس کا گواہ بناتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ دوستو، کبھی کسی کا دل دکھا دیا ہو، کسی کو میں نے غلط جملہ بول دیا ہو، کسی کو میں نے نعوذ باللہ کسی بھی طرح کے الفاظ اگر بول دیے ہوں، تو میں ان تمام الفاظ کو، ان تمام جملوں کو واپس لیتا ہوں، اور تمام لوگوں سے میں معافی کا طلبگار ہوں۔ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں، پھر آپ سب سے بھی معافی کے طلبگار ہوں، اور میں اللہ کی بارگاہ میں ان تمام الفاظ سے توبہ کرتا ہوں۔ زندگی میں جو بھی خطائیں ہوئی ہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں نے زندگی کی ایک نئی شروعات کر لی ہے الحمدللہ۔ اب اس میں مجھے دنیا داری اور دوسرے تمام چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے، جو بھی عرصہ میں نے گزارے ہیں خلوص و للہیت کے ساتھ گزارے ہیں، پھر بھی اگر کہیں پر بھی میرے کسی عمل میں ریاکاری، سمو کا کوئی بھی دخل ہوا ہو، میں ان سب سے دل کی گہرائیوں سے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں بھی معافی مانگتا ہوں۔ یہ تمام چیزوں کا تعلق چونکہ میرے اور میرے رب کے درمیان ہے، تو میں یہ تمام چیزیں میں اپنے رب کی بارگاہ میں رکھتا ہوں، لیکن چونکہ عوام کے سامنے بھی ہماری باتیں اور ہمارے الفاظ اور ہمارے توبہ نامہ جانا بہت ہی ضروری ہے، تو میں ان تمام چیزوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ سب اس کے گواہ رہیں، انشاءاللہ ایک نئی زندگی کی شروعات، نئے سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ سب ہمارے لیے دعا کیجئے کہ
اللہ مجھے ہر طرح کی گناہوں سے محفوظ رکھے، ہر طرح کی خطاؤں، لغزشوں، کوتاہیوں سے اللہ محفوظ رکھے، اور آنے والی زندگی میں اللہ تعالیٰ کوئی بھی کفریہ کلمہ، کوئی بھی غلط جملہ میری زبان سے نکلنے سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ میں آپ سب کے سامنے تجدید ایمان کرتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھتا ہوں۔ اللہ رب العزت کو اپنا معبود، اللہ کے نبی کو اپنا پیغمبر، اور تمام ولیوں سے، آل رسول سے، اہل بیت کرام سے، صحابہ سے، تمام اولیاء سے محبت کا اقرار کرتا ہوں۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے جتنی بھی چیزیں، جتنے بھی احکامات ہمارے لیے نازل فرمائے، ان سب پر من و ان ایمان رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہماری توبہ کو قبول فرمائے، اور آنے والی زندگی میں اللہ ہمیں گناہوں سے اور غلط الفاظ ذہن سے، زبان سے نکلنے سے اللہ بچائے۔ تو دوستو، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر مجھے آپ جانتے ہیں، اس ویڈیو کو اپنے جانکار لوگوں میں، جو کہ مجھے جانتے ہیں، جیسے میرے مقتدی رہے ہیں یا میرے جان پہچان کے ہیں، دوست احباب ہیں، ان تک یہ ویڈیو پہنچانے میں میری مدد کیجیے، شیئر کر دیجیے اس ویڈیو کو۔ اور اس سے بالکل بھی کمائی کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ نعوذ باللہ میں کمانے کے لیے کر رہا ہوں۔ میں اس کا مونیٹائزیشن آف رکھوں گا، اس پہ ایڈ نہیں ڈالوں گا انشاءاللہ، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ شبہ نہ رہ جائے کہ یہ ویڈیو میں کمانے کے لیے ڈال رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں توبہ پر استقامت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔